علیہ وسلم یقول، آپ کہتے ہیں کہ میں نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ جو علم دین سیکھنے کے لیے چلا، جو گھر سے نکلا دین سیکھنے کے لیے، اس رستے پہ چلا کہ جس رستے پہ چل کے وہ دین سیکھے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ چلا ہے دین سیکھنے کے لیے، گھر سے نکلا قرآن پڑھنے کے لیے، گھر سے نکلا کہ مسجد میں پہنچوں گا ناظرہ قرآن پڑھوں گا، گھر سے نکلا کہ جاؤں گا علم دین سیکھوں گا، اس نیت سے اس نے سفر جاری کیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اس کے بدلے رب اس بندے کا جنت کا سفر آسان فرما دے گا۔ پتہ چلا کہ دین کی طرف سفر کرنا، یہ جنت کی طرف سفر کرنا ہے۔ یہ عام نہ سمجھا جائے اسے کہ میں دین پڑھتا ہوں تو کیا فائدہ، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں گیا، جو میں نے کلاس پڑھی ناظرہ پڑھا یا حفظ پڑھا یا نماز فجر کے بعد ترجمہ پڑھا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جو دین پڑھنے کے لیے نکلتا ہے رب جنت کے رستے اس بندے پہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب اس سے آگے ایک ہے وہ بندہ جو سکول جائے، جو کالج جائے، یونیورسٹی جائے، وہ بھی تعلیم لازم ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ ایک ہے وہ بچہ جو صبح اٹھا مدرسہ میں چلا جائے۔ اب ان دونوں کا پروٹوکول کتنا ہے، ان دونوں کا فرق کتنا ہے؟ اب جو سکول جانے والا ہے اس کے ابو جی اسے موٹر سائیکل پہ چھوڑ کے آئیں گے یا گاڑی پہ چھوڑ کے آئیں گے، رکشہ لگوائیں گے کہ میرے بچے کو لے جاؤ چھوڑ آؤ، گاڑی لگے گی، بس لگے گی، کار میں کو لے جائے گا۔ یہ طریقہ کار استعمال کر کے لوگ اپنے بچوں کو اسکول تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن دین پڑھنے والے کا پروٹوکول کتنا ہے؟ وہ بچہ جو صبح اٹھا، وہ شخص جو صبح گھر سے نکلا کہ جاؤں گا فجر پڑھ کے دین سیکھوں گا، جاؤں گا قرآن حفظ کروں گا، ناظرہ پڑھوں گا، مسائل سیکھوں گا، وہ طالب علم جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا، اس کا انعام کتنا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُهُ۔ فرمایا جو حصول دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، رب کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ وہ طالب علم، وہ شخص، وہ انسان جو مدرسہ جانے کے لیے صبح نکلا، دین پڑھنے کے لیے نکلا، دین پڑھانے کے لیے نکلا، ہماری نظروں میں کتنا حقیر تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے یہ تو مولوی ویسے ہی فارغ ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں مولویوں کی، ذرا سا جھگڑا ہو گیا کہا کوئی بات نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں اس کی۔ لیکن دین کی عزت کتنی ہے، وہ بندہ رب کی بارگاہ میں کتنا عزیز ہے، وہ بندہ سرکار کی بارگاہ میں کتنا عزیز ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو دوسری تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، گھر سے نکلا، اس سے یہ پروٹوکول نہیں ملے گا۔ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے قدموں کے نیچے رب کی رحمت کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اب کتنا پروٹوکول ہے اس بچے کا، کتنی شان ہے اس کی کہ جس کے ساتھ گھر سے نکلا تو رب کی رحمت اس کے شامل حال ہے، اور اس کے قدموں کے نیچے بھی رب کے فرشتوں کے پر ہیں۔ کیا بچے تو بڑا عزیز ہے، تو بڑی عظمت والا ہے۔ کیوں؟ تو خود عظمت والا نہیں، تو اس دین کو سیکھنے جا رہا ہے جو بڑی عظمت والا ہے، اس دین کی برکت سے تجھے بھی یہ عزت مل گئی۔ ایک تو یہ انعام ہے۔ اب دوسرا انعام، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ سرکار فرماتے ہیں اب یہ طالب علم پڑھتے 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 عالم دین بن گیا، مدرسے جا رہا تھا روزانہ، اور فرشتوں کے پروں پہ سفر کر کے مدرسے پہنچ رہا تھا۔ فرشتوں کے پروں پہ سفر کرتے ہوئے اس کے زندگی کے 8 سال 9 سال درس نظامی کا کورس مکمل ہو گیا، اب یہ عالم بن گیا۔
اب سوسائٹی میں اگر دوسرے شعبے میں جاتا، وکیل بنتا، جج بنتا، بریگیڈیئر بنتا، تو وہ بھی اس کی بڑی عزت تھی۔ ہماری سوسائٹی میں عزت کا مقام ہے کہ یہ بندہ وکیل ہے، یہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے وہ طالب علم جو دین پڑھ رہا تھا، اب پڑھتے پڑھتے وہ عالم دین بن گیا، اب اسے کتنا انعام ملے گا؟ سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ فرماتے ہیں جب یہ عالم بن جاتا ہے تو پورے آسمانوں کی مخلوق اور پوری زمین میں رہنے والی ہر چیز اس بندے کے لیے استغفار کی دعا مانگتی ہے۔ اب اس سے ضرورت نہیں کسی کو کہے کہ دعا مانگو، حالانکہ یہ ہے اس کے لیے، لیکن اگر یہ کہے یا نہ کہے، دین پڑھ رہا تھا، دین پڑھتے پڑھتے دین مکمل کر لیا، اب انعام کتنا ملا ہے؟ فرمایا آسمانوں میں رہنے والے پرندے، آسمانوں میں اڑنے والے پرندے، آسمانوں کے فرشتے، آسمانوں کی مخلوقات، زمین پہ رہنے والے، وہ شجر ہو، وہ حجر ہو، وہ جمادات ہو، وہ نباتات ہو، وہ جن ہو، وہ پتھر ہو، وہ پہاڑ ہو، وہ ریت کے ذرات ہو، سرکار فرماتے ہیں ہر مخلوق اس بندے کی بخشش کی دعائیں مانگتی ہے۔ تو پتہ چلا علم دین کا فائدہ کتنا ہے؟ ہر چیز تو اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اب اس سے اگلا جملہ سرکار فرماتے ہیں حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، فرمایا یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، اب اگرچہ سائنس نے آج ترقی کی لیکن کوئی دوربین یہاں تک نہیں پہنچی کہ وہ بتا سکے کہ سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں، یا وہ مچھلیاں بولتی کب ہیں، یا بول کے کہتی کیا ہے۔ لیکن قربان جو مصطفیٰ کریم کی نگاہ پہ، قربان جو اپنے آقا کے کانوں پہ، کہ جو دیکھتے بھی ہیں، جو سنتے بھی ہیں، میرے محبوب نے فرمایا دنیا پوری میں جتنا پانی ہے، اس سارے پانی میں جتنی مچھلیاں رہتی ہیں، وہ ساری کی ساری مچھلیاں بھی اس عالم دین کی بخشش کی